برادران محترم، معزز سامعین حضرات، میں آج سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، صحیح بخاری جلد 1 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا اس کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی روشنی میں روزے کی وجہ سے مسلمان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو۔ بغیر ایمان اور احتساب کے روزہ رکھنے والا اس بشارت میں داخل نہیں۔ اس طرح روزہ رکھنا احتساب کے ساتھ ہو، یعنی روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اس میں کوئی دنیوی غرض نہ ہو۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس نے اس کی حدود کو پہچانا اور ہر اس قول اور عمل سے بچا جس سے روزے میں بچنا چاہیے، تو یہ روزہ اس کے پہلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتا ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد بہت ساری ایسی پابندیاں ہیں جن کو جب عمل میں لاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو 1 ماہ کے روزہ رکھنا اتنا آسان ہے، ایام معدودہ چند گنتی کے دن ہیں، مگر اس کا فائدہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس روزے کی برکت سے اس شخص کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جو صحیح بخاری میں رمضان کے روزے رکھنے والوں کے بارے میں ایک اور بڑا پیارا انداز جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے اور اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کو داخل ہونا ہوگا اور اس کے سوا کوئی اس دروازے سے نہیں جا سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے؟ روزے دار جنت میں اس دروازے سے جانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہ ہو سکے گا۔ جب روزے دار اس دروازے سے گزر جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ صدق رسول النبی الکریم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس دروازے کا نام باب الریان یعنی تر و تازہ دروازہ، پانی سے سیراب اس کا معنی اور مفہوم میں آتا ہے۔ جیسے کہ پانی سے فرحت ہوتی ہے، اس طرح اس دروازے کا نام بھی باب الریان رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے باب الریان وہ تر و تازہ دروازہ روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ جنت کے مختلف دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ اس طرح نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ اور مجاہدین کے لیے باب الجہاد، صدقہ و خیرات کرنے والے لوگوں کے لیے باب الصدقہ، مختلف اور دروازوں کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے یہ مختلف 8 دروازے اپنی طرف بلائیں اور وہ اپنی خوشی سے جس میں چاہے داخل ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، بعض خوش نصیب میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازے اپنے اندر داخل ہونے کے لیے آواز دیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ابوبکر تم بھی ہوں گے۔ اب یہاں اس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت کے 8 دروازوں کا پکار قیامت کے دن ان کے اعمال کے ساتھ ہوگا اور ان میں وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازے اپنی طرف بلائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل خود اس کا اپنا ہے سوائے روزے کی کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کا بدلہ ہوں۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی سے کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے،
اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا 700 تک، اور روزہ یہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا علم کسی اور کو نہیں، اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ اس حدیث میں بعض محدثین اس کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ ہوں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ ہر عبادت میں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی، حج کرو گے تو جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے تو جہنم کے عذاب سے بچو گے، مگر روزے کی بابت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے بڑھ کر وہ انعام دوں گا جو میرا دیدار۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے الصوم لی، میرے لیے رکھتا ہے کیونکہ اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا، وانا اجزی بہ، تو میں ہی اسی کا بدلہ ہوں، اس سے مراد قیامت کے دن اور جنت میں رب کا دیدار ہے۔ یوں تو ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن روزے کی عظمت و شرافت اور اس کی شان اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ارشاد فرمائی کہ میں خود اس کی جزا دوں گا اور میں خود ہی اسی کا بدلہ ہوں۔ اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ روزے کا ثواب اور اس کا اجر اتنا ہے کہ اس کی حقیقت اور اس کی مقدار فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے، صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ جنت میں کتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین، وہ اپنی کتاب میں اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھتے ہیں کہ جب قیامت کے دن لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا تو جس پر کسی کے حقوق باقی ہوں گے تو اس کے نیک اعمال سے اہل حقوق کو ان حقوق کا بدلہ دلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس کوئی بھی نیک عمل سوائے روزے کے باقی نہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو حقوق کے بدلے میں نہیں دیں گے، بلکہ اہل حقوق سے ارشاد فرمائیں گے اس کے روزے کو چھوڑ دو، یہ خالص میرے لیے ہے، اور تمہارے جو حقوق اس کے ذمہ باقی رہ گئے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں اپنی طرف سے ثواب دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اہل حقوق کو ثواب دے کر راضی کر دیں گے اور انہیں بھی جنت بھیج دیں گے، اور اس روزے دار کو جو روزہ تو رکھتا تھا مگر اس کے گناہ تھے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب میں ہی اسی کا بدلہ ہوں، لو اب تم بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کو روزہ کتنا پیارا ہے اور کس طرح وہ اپنے بندوں سے محبت کا اظہار قیامت کے دن فرمائیں گے۔ بہرحال ہم سب مسلمانوں کو روزے کا اہتمام بڑی اہمیت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کیوں نہیں، کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ روزے کی فرضیت ہر عاقل بالغ مسلمان جو کہ صحت مند، اس پر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اس طرح سے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں نے ابتدا میں تلاوت میں آیت بھی پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان المبارک کا مہینہ فرمایا نزول قرآن کا مہینہ ہے، ہدایت ہے لوگوں کے واسطے، دلیلیں روشن اور راہ پانے کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی، تو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو ضرور روزے رکھے اس کے۔ یہ ترجمہ ہے ان آیات کا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ رمضان المبارک کا روزہ چاند دیکھنے سے شروع ہوتا ہے، اور جب شوال کا چاند نظر آ جائے تو اس وقت روزے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ روزوں کے درمیان یہ گنتی 29 اور 30 دنوں تک ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ قمری مہینوں میں دنوں کی تعداد یا تو 29 ہے یا 30 ہے۔ روزوں کے دنوں کی یہ تعداد کہ سال کے 12 مہینے میں صرف ایک مہینہ اس لیے مقرر کیا گیا کیونکہ رمضان المبارک پورے سال میں ہر موسم میں گردش کرتا ہے۔ اس طرح 35 سال کے اندر رمضان سال بھر کے ہر دن کے اندر سے گزرتے ہوئے اپنی رحمتوں کا اظہار کرتا ہے، اور سال بھر کے 360 دن 35 سالوں کے اندر رمضان کی فضیلت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک روزے رکھنے کا تعلق ہے اس میں روزے کے خاص اوقات بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزے کا وقت ہے، اس میں گھنٹے متعین نہیں۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتے ہیں
کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور کھاؤ پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دہاری سفید صبح کی جدا دہاری سیاہ سے، تو پھر پورا کر دو روزے کو رات تک۔ اس سے بھی اب یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام نے روزے کی فرضیت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکھی ہے، اور اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کے اندر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی کا باب کھولا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سحری کی تاخیر میں فضیلت وارد ہے، اور اسی طرح روزے کی افطار میں غروب کا وقت جو ہی غروب آفتاب ہو جائے اس میں عجلت کو پسند کیا گیا ہے۔ بہرحال قرآن پاک نے روزوں کی سب سے بڑی یعنی فرضیت کے بعد اس کا مقصد جو بتایا ہے لعلکم تتقون، یعنی روزے کی وجہ سے انسان میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، اس کے قلب میں نیکی کے پھول کھلتے ہیں، برائی سے بچنے کی فکر پیدا ہوتی ہے، اور یہ تقوی ہے۔ اور تقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی دل کا نام ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ غلط تو سارا جسم غلط ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار وہ تمہارا دل ہے۔ اور قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وجاء بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن صاف ستھرا دل رکھنے والا جب آئے گا ادخلوها بسلام، اسے یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے صاف ستھرا دل اب جنت میں تو داخل ہو جا۔ ظاہر ہے کہ انسان روزہ رکھنے سے اپنے دل کے اندر کی صفائی کو لاتا ہے، تزکیہ نفس اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ہمیں وہ ساری باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی احتیاط میں اور پرہیز میں ارشاد فرمائی ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہوگا، تاکہ روزے کی صحیح ثمرات کو ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم روزے کے ساتھ اللہ کی رضا کی نیت سے یہ روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں بشارتیں عطا فرمائی ہیں رب کریم ہم سب کو وہ عطا فرما کر جنت کے 8 دروازوں میں سے باب الریان میں سے داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔